بسم اللہ الرحمن الرحیم من اراد الآخرۃ وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشکورا۔ صدق اللہ العظیم۔ انتہائی قابل صد احترام بزرگوں اور نوجوان دوستو، جو انسان آخرت کا ارادہ کرے اور اس کی کوشش کرے، جیسے کوشش کرنے کا حق ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی کوشش کو قبول فرماتے ہیں، اور فرمایا کہ انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی، مرد ہو یا عورت ہو تم میں سے کسی کے بھی کیے ہوئے اعمال کو ضائع نہیں کیا جاتا۔ جب اللہ جل شانہ اتنے قدردان ہیں تو انسان کو چاہیے کہ اپنا رخ سیدھا کرے اور پھر عزم صمیم کے ساتھ قدم اٹھائے، کیونکہ کسی بھی منزل پر پہنچنے کے لیے دو چیزوں کا ہونا انتہائی ضروری اور اہم ہے، یا یوں سمجھ لیجئے کہ ان دو چیزوں کا ہونا شرط ہے۔ اگر رخ ٹھیک نہ ہو تو انسان کبھی منزل پر نہیں پہنچ سکتا، اور اگر رخ تو ٹھیک ہو مگر انسان قدم ہی نہ اٹھائے تب بھی یہ انسان اپنی منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکتا۔ اگر انسانیت کی تاریخ پر غور کیا جائے تو یہ بات اظہر من الشمس ہوتی ہے کہ انسانیت کو کئی فتنوں اور آزمائشوں سے گزرنا پڑا ہے۔ مختلف اوقات میں انسان کو مختلف فتنوں کا سامنا کرنا پڑا، اور آج جس دور میں ہم زندگی گزار رہے ہیں اس وقت عام طور پر انسان 4 بڑی غلطیاں کر رہا ہے۔ ان 4 بڑی غلطیوں کی وجہ سے انسانیت پریشان نظر آ رہی ہے۔ مختصر نشست میں ان 4 غلطیوں کی نشاندہی کرنے کی کوشش کروں گا کہ اللہ جل جلالہ سب سے پہلے مجھے اور پھر ہم سب کو اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین گرامی قدر، سب سے پہلی غلطی یہ ہے کہ انسان نے آخرت کو چھوڑ کر اس دنیا کو اپنی محنت کا میدان بنا لیا ہے، اور انسان کی توجہ آخرت سے ہٹ کر دنیا کی طرف زیادہ ہو رہی ہے، جبکہ ہر انسان میرے سمیت یہ سمجھتا ہے کہ دنیا عارضی جگہ ہے جہاں کی خوشی اور غم دونوں عارضی ہیں۔ ہم دنیا میں آخرت کی تیاری کے لیے بھیجے گئے ہیں، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم آخرت کی تیاری کرتے رہیں۔ دنیا کی زندگی تو جیسے کیسے ہے، گزرنی گزر جائے گی۔ اے شمع تیری عمر طبی ہے ایک رات، اے شمع تیری عمر طبعی ہے ایک رات، ہنس کر گزار دے یا کہ رو کے گزار دے۔ تو خوشی میں گزری ہو تب بھی گزر جائے گی، غمی میں گزری تب بھی گزر جائے گی، اور چکنی چیڑی باتیں کر کے گزری تب بھی گزر جائے گی، روکی سوکی کھا کے گزریں گے تب بھی گزر جائے گی۔ دیکھنا یہ ہے کہ آخرت بھی بنی ہے کہ نہیں بنی۔ کسی اللہ والے نے کیا خوب کہا تھا کہ یہاں ایسے رہے کہ ویسے رہے، یہاں ایسے رہے کہ ویسے رہے، وہاں دیکھنا ہے آخرت میں کیسے رہے۔ تو یہ بات تو سمجھ آتی ہے کہ انسان غریب ہے، جس کے گھر میں کھانے کو روٹی نہیں، فاقہ کی حالت میں ہے، وہ اضطراب کے عالم میں ہے، وہ تو دن رات دنیا کی فکر میں لگا ہوا ہے۔ مگر ایک آدمی امیر ہے اور وہ بھی 24 گھنٹے دنیا کی سوچ رہا ہے، حالانکہ وہ کروڑوں اربوں روپیوں میں کھیلنے والا ہوتا ہے۔ تو یہ یاد رکھیں کہ ہم جتنی بھی دنیا حاصل کرتے جائیں گے ہمارے دلوں کو کبھی اطمینان نہیں ملے گا۔ حدیث شریف میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی کو ایک سونے کی بنی ہوئی وادی دے دی جائے، وہ تمنا کرے گا ایک اور وادی مل جائے، اسے ایک اور وادی مل جائے، وہ تمنا کرے گا ایک اور مل جائے، حتیٰ کہ پوری دنیا سونے کے بنی ہوئی اس کو دے دی جائے تب بھی تمنا کرے گا کہ اس کے بنانے والا بھی تو ہوتا ہے نا، تو میں ہی بنانے والا ہوتا کہ میں اس کائنات کا مالک ہوتا۔
تو دنیا کے سونے اور چاندی میں ایک کیفیت نہیں ہے کہ انسان کے پیٹ کو بھر سکے۔ انسان کا پیٹ دنیا میں کبھی نہیں بھرتا، اسے فقط قبر کی مٹی بھرتی ہے۔ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو بھوکے کبھی سیراب نہیں ہوتے، ایک منہومان لا یشبعان، منہوم فی العلم لا یشبع منہا، و منہوم فی الدنیا لا یشبع منہا۔ علم کا بھوکا بھی کبھی سیراب نہیں ہوتا، اور اسی انداز میں دنیا کا بھوکا بھی کبھی نہیں بھرتا پیٹ اس کا۔ تو پہلی یہ غلطی آج انسانیت کر رہی ہے کہ دنیا میں لگ چکی ہے، آخرت کو بلا چکے ہیں۔ یہ ہماری پریشانیوں کا، ہماری بے چینیوں کا اور ہماری روحانی اور اسلامی زندگی کی ناکامیوں کا سبب ہے۔ دوسری غلطی کہ انسان نے روحانیت کو چھوڑ دیا، مادے کو اپنی محنت کا میدان بنا لیا۔ مغرب کی دنیا میں آج مادے پر اتنی محنت ہو رہی ہے کہ انسان سن کے حیران ہو جاتا ہے۔ ہم نے پڑھا ہے کتابوں میں کہ واشنگٹن میں ایک میوزیم عجائب گھر بنا ہوا ہے، وہاں پر ایک نیا پروجیکٹ شروع کر رہے ہیں کہ آئندہ سبزیاں زمین پر اگانے کے بجائے خلا میں اگائی جائیں گی، اور وہ کہتے ہیں کہ زمین کچھ اور اچھے مقاصد کے لیے استعمال کریں گے۔ ہمارے حضرت حضرت پیر ذوالفقار احمد نقشبندی دامت فیوز عالیہ فرماتے ہیں کہ وہ سبزیاں اس عاجز نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھی۔ ایک کمرے میں انہوں نے خلا پیدا کیا ہوا تھا اور اس میں سبزیاں اگائی ہوئی تھی، اس لیے کہ مٹی کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ مادے پر محنت کی وجہ سے انہوں نے مٹی کے بجائے فقط پانی کی بنیاد پہ سبزیاں اگائی ہیں۔ اب سبزیاں خلا میں اگا کریں گی، زمین پہ آئیں گی اور اس کو انسان کھایا کریں گے۔ آپ نے خود کئی دفعہ دیکھا ہوگا کہ مختلف تجربات کرتے ہیں، سوشل میڈیا پہ دکھاتے ہیں، بوتل کو پانی سے بھر دیا ہے، اس میں جو ہے نا لہسن کی ہلکی سی ایک وہ کاش رکھ دی ہے، کچھ دنوں کے بعد نیچے اس کی وہ جو ہے کہ وہ جڑیں بن جاتی ہیں اور اوپر سے اس کی کومپل پھٹتی ہے اور باہر آ جاتی ہے۔ گملے میں لوگوں نے درخت بنائے ہوئے ہیں، تربوز پہ، ٹماٹر پہ، کھیرے پہ محنت ہو رہی ہے۔ تو یہ انسانیت کی دوسری غلطی ہے کہ روحانیت کے بجائے اپنی محنت کا میدان مادے کو بنا لیا ہے۔ انسان خلا میں یہ سب کچھ بنا سکتا ہے، لیکن تسخیر کائنات تو نہیں کر سکتا نا۔ انسانیت بڑی ہے، مریخ پر پہنچ چکے ہیں، فلاں سیاروں تک جا چکے ہیں، لیکن یہ انسان فقط مادے کی چیزوں پر محنت کر کر کے روحانیت کے درس بھول گیا ہے، اور یہی انسانیت کی ناکامی کی دوسری بڑی وجہ اور سبب ہے۔ تیسری غلطی یہ ہے کہ انسان نے اپنے من کو چھوڑ کر اپنے تن کو محنت کا میدان بنا لیا ہے۔ آج ہمیں جتنی فکر اپنے ظاہر کی ہے، اس سے زیادہ اپنے باطن کو سنوارنے کی فکر ہونی چاہیے تھی۔ ہمارے چہرے پر ذرا سی کوئی چیز لگی ہوئی ہو، ہم لوگوں میں جانا پسند نہیں کرتے، لیکن دل پر میل کی تہ چڑھ چکی ہوں، ہم اس حالت میں اللہ کے حضور پہنچ جاتے ہیں۔ ہمیں پرواہ ہی نہیں ہوتی کہ وہ مالک الملک ہمیں کیا کہے گا۔ جس چہرے کو دنیا دیکھتی ہے، اس چہرے کو سنوارنے کے لیے ہم دن میں کئی مرتبہ آئینہ دیکھتے ہیں، اور جس چہرے کو اس مالک کائنات نے دیکھنا ہوتا ہے، اس آئینے کو ایک دفعہ بھی ہم نہیں دیکھتے۔ ویسے تو نہیں کہا تھا کسی نے کہ منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھے سینے میں، منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھے سینے میں، جی لگایا ایسا جینے میں کہ مرنے کو مسلماں بھول گئے۔ ہمیں دل کے آئینے کو چمکانے کی ضرورت ہے۔ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، حدیث پاک میں آتا ہے، ان اللہ لا ينظر الى اجسامکم ولا الى صورکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم۔ بے شک اللہ تمہارے جسموں اور شکل و صورتوں کو نہیں دیکھتے، بلکہ وہ تو تمہارے دلوں اور تمہارے اعمال کو دیکھتے ہیں۔ اس لیے وہ چہرہ جو دنیا دیکھتی ہے، اس کو دن میں کئی مرتبہ دیکھتے ہیں۔ جس چہرے کو ہمارا پروردگار عالم دیکھتا ہے، اس چہرے کو بھی اپنے ضمیر کے آئینے میں تھوڑی دیر بیٹھ کر دیکھا کریں۔ انسانوں والا چہرہ ہے یا یہ حیوانوں والا چہرہ ہے؟ دیکھیں، ہم روحانیت کی طرف چلتے کم ہیں نا۔ ہمارے مشائخ، ہمارے کابرین، ہمارے اسلاف، ان کی زندگی دیکھیں، انسان حیران ہوتا ہے۔ امام الاولیاء
حضرت مولانا احمد علی لاہوری نور اللہ مرقدہ کا ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک مرتبہ بازار سے گزر رہے تھے، دیکھا کہ ایک صاحب نظر بزرگ بازار سے گزر رہے ہیں۔ ان کے چہرے پر نورانیت بنی ہوئی تھی، وہ صاحب نظر ہیں۔ آپ فرماتے میں نے ان کے قریب ہو کر سلام کیا، انہوں نے مجھے دیکھتے ہی پہچان لیا اور فرمایا احمد علی، انسان کہاں بستے ہیں؟ کہنے لگے میں گھبرا گیا کہ حضرت نے کیسا سوال مجھ سے پوچھ لیے۔ میں نے کہا حضرت یہ سب انسان ہی تو ہیں۔ انہوں نے بڑی اجنبیت سی نظر لوگوں میں ڈالی اور حسرت بھرے لہجے میں فرمایا یہ سب انسان ہیں؟ ان کی بات میں ایسی تاثیر تھی کہ سن کر میرے دل کی کیفیت بدل گئی۔ میں نے تھوڑی دیر کے لیے بازار پہ نظر ڈالی تو مجھے پورا بازار کتے اور بلے اور خنزیروں سے بھرا ہوا نظر آیا۔ جب میری یہ کیفیت ختم ہوئی تو میں نے دیکھا وہ بزرگ غائب ہو چکے تھے۔ تو حضرت احمد لاہوری رحمۃ اللہ علیہ یہ واقعہ اکثر اپنے درس قرآن میں سنایا کرتے تھے اور فرماتے لوگوں، مالک تو سب کا ایک مگر مالک کا کوئی ایک، مالک تو سب کا ایک مگر مالک کا کوئی ایک، اور واقعی لاکھوں میں نہ ملے گا کروڑوں میں دیکھ۔ تو دنیا آج تحقیقات میں پڑی ہوئی ہے لیکن اسے اپنے اندر کی تحقیق کا پتہ نہیں ہے، اس لیے صبح اٹھتے ہیں تو جتنی فکر اخبار پڑھنے کی ہوتی ہے اتنی مراقبہ کرنے کی فکر نہیں ہوتی۔ دنیا جہاں کی خبریں معلوم کرنے کا شوق ہوتا ہے مگر اپنے اندر کی دنیا کو دیکھنا پسند نہیں کرتے۔ یہی وجہ ہے کہ ساری کائنات کو قمقموں سے روشن کرنے والا انسان آج اپنے من میں اندھیرے لیے پھر رہا ہے۔ شاعر مشرق نے کیا خوب اور کیا عمدہ اور بہترین بات کہی تھی، ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا، ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا، اپنے افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا، جس نے سورج کی شعاؤں کو گرفتار کیا، زندگی کی شب تاریک سحر کر نہ سکا۔ اللہ اکبر۔ اور ایک اور شاعر نے کہا کہ جس قدر تسخیر خورشید و قمر ہوتی گئی، جس قدر تسخیر خورشید و قمر ہوتی گئی، زندگی تاریک سے تاریک تر ہوتی گئی، کائنات ماہ و انجم دیکھنے کے شوق میں، کائنات ماہ و انجم دیکھنے کے شوق میں اپنی دنیا سے یہ دنیا بے خبر ہوتی گئی۔ اللہ اکبر۔ تو تیسری بڑی غلطی یہ، چوتھی غلطی انسان کی یہ ہے کہ انسان نے اپنے دل کو چھوڑ کے اپنی عقل کو محنت کا میدان بنا لیا ہے۔ سائنس، ٹیکنالوجی، کمپیوٹر اور باقی تمام علوم جن کا تعلق انسان کے دماغ کے ساتھ ہے، ان تمام علوم کا مرکز و محور عقل ہے۔ آج دنیا میں ان علوم کا طوطی بول رہا ہے، جس سے صاف ظاہر ہے کہ عقل پر محنت ہو رہی ہے، لیکن عقل ایک کمزور بنیاد ہے۔ علامہ اقبال رحمہ اللہ نے کہا تھا، عقل عیار ہے سو بیس بنا لیتی ہے، عقل عیار ہے سو بیس بنا لیتی ہے، عشق بیچارہ نہ واعظ ہے نہ زاہد ہے نہ خطیب۔ انسان کو عقل کے بجائے دل پر محنت کرنی چاہیے تھی، کیونکہ عقل دل کے تابع ہے، ارادے بھی دل میں اٹھتے ہیں، خواہشات بھی دل میں پیدا ہوتی ہے، عقل ان خواہشات کو پورا کرنے کی ترکیب بناتی ہے۔ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام نے انسان کے دل کو محنت کا میدان بنایا تھا۔ دیکھیے، محبت کا جذبہ کہاں پیدا ہوتا ہے؟ دل میں۔ نفرت کہاں ہوتی ہے؟ دل میں۔ انتقام کی آگ کہاں بھڑکتی ہے؟ دل میں۔ گویا تمناؤں کا مرکز و محور انسان کا دل ہوتا ہے۔ دل میں جس طرح کے جذبات ہوں گے ویسے ہی انسان کی دماغ کی کیفیات ہوگی۔ دل میں نفرت ہو تو انسان کا دماغ اس کے بارے میں غلط سوچنا شروع کر دیتا ہے۔ دل میں محبت ہوتی ہے تو آنکھوں میں ایسی پٹی بن جاتی ہے کہ انسان کو اپنے محبوب کی کوئی برائی بھی نظر نہیں آتی۔ آج دنیا میں آپ نہیں دیکھتے،
سرعام دنیا میں ایک انسان کو ساری دنیا بری کہہ رہی ہوتی ہے، برا کہہ رہی ہوتی ہے، لیکن لوگ پھر بھی اس کے ساتھ چمٹے ہوتے ہیں۔ لہٰذا انسان کے دل پر محنت کرنا نہایت ضروری ہے۔ قرآن پاک میں اس کی گواہی ملتی ہے کہ لہم قلوب یعقلون بہا، ہائے کاش ان کے دل ہوتے جو انہیں عقل سکھاتے، او آذان یسمعون بہا، ان کے کان ہوتے جن سے وہ ہدایت کی بات سنتے، فإنہا لا تعمی الابصار، بے شک آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، ولیکن تعمی القلوب التی فی الصدور، بلکہ سینوں کے اندر جو دل ہیں وہ اندھے ہوتے ہیں۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو نظام زندگی دی ہے وہ اور تھا۔ وہ نظام تو انسان کے دل کو ایسا بدل دیتا ہے، محفل ہو کہ تنہائی ہو، کسی کی پڑی ہوئی چیز کو آنکھ اٹھا کر دیکھتا ہی نہیں، حتیٰ کہ اگر راستوں میں کمبل گرتے وہ پڑے مٹی بن جاتے، لیکن انسانوں کی، مسلمانوں کی نگاہ تک نہ پڑتی۔ سونے کے ڈھیر پڑے ہوتے وہ دیکھتے ہی نہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیفیت دی ہے۔ اس لیے میرے بھائی اور دوستو، میرے عزیزوں، آج یہ لمحہ فکریہ ہے۔ ہم نے سوچنا ہے ان 4 غلطیوں پر اگر ہم یوں ہی چلتے رہیں گے، ہماری دنیا بھی گئی، ہماری آخرت بھی گئی، ہماری روحانیت بھی گئی، ہماری کیفیات بھی ختم ہو گئیں۔ اس لیے آج ہمیں چاہیے ہم اپنے دل کو گناہوں کے جذبات سے پاک کریں، ہم اپنے سوچنے کے انداز کو بدلیں، اور پھر انشاءاللہ اگر ہم نے یہ اپنا قبلہ رخ سیدھا کر لیا، وہ دن آ گیا ہم نے دنیا کے بجائے آخرت پر محنت شروع کر دی، مادے کے بجائے روحانیت پر محنت شروع کر دی، تن کے بجائے من پر محنت شروع کر دی، عقل کے بجائے دل پر محنت شروع کر دی، پھر یاد رکھنا انشاءاللہ منزل ہماری قریب تر ہوگی اور ہم اللہ جل جلالہ کے محبوب ترین بندے بن جائیں گے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں آخرت کی فکر نصیب فرمائے، اور جب دنیا سے ہم جا رہے ہوں تو اللہ جل جلالہ کی طرف سے یہ صدا آ رہی ہو، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، آمین بجاہ النبی الکریم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔